السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم 10 حساس پاکستانی ڈرامہ سیریز کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک پر ضرور فالو کریں۔ نمبر 10، مشکل۔ ایک معمولی پس منظر سے تعلق رکھنے والی سمین ایک نوجوان اور ناخوابور لڑکی ہے جو اپنے خاندانی اقدار کو سمجھتی ہے اور ان کی قدر کرتی ہے۔ یونیورسٹی میں پڑھائی کرتی ہوئی سمین اور حریم ایک دوسرے کے رازدار ہیں۔ حریم اپنے ایک ساتھی فراز سے ایک یک طرفہ محبت میں مصروف ہے۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان آدمی ہے مگر وہ حریم کے جذبات سے غافل ہے۔ چیزیں حیرت انگیز موڑ لیتی ہیں جب حریم کے خاندان کا ایک بے دھڑک فیصلہ اور فراز کو جیتنے کی حریم کی دیوانگی کی وجہ سے کئی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سمین کی نیت کے دوست کی مدد کرنے کے لیے اور مشکلات میں آگے بڑھنے پر لے جاتی ہے جہاں وہ خود کی عزت بچانے کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے۔ کیا سمین غلط فہمیوں کو دور کر پائے گی یا حریم بدلہ لینے میں زیادہ آگے بڑھ جائے گی؟ نمبر 9، احرام جنون۔ شانزے نیلم منیر، جو اب تک ایسا کوئی آدمی نہیں ملا ہے جو اسے واقعی متاثر کر سکے۔ ایک دن شایان عمران آباد سے ملتی ہے اور اس سے محبت میں گر جاتی ہے۔ شایان ایک دلکش آدمی جو ایک معمولی طبقے کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اپنے خاندان کی مدد کے لیے پیزا ڈیلیوری بوائے کے طور پر کام کرتا ہے۔ شانزے جو شایان کو فوراً پسند کرتی ہے، اسے بہترین زندگی فراہم کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ اپنی دوری برقرار رکھتا ہے اور شانزے کے تمام ترقیوں کو مسترد کرتا ہے۔ شایان اپنی کزن سجیلا نمرا خان سے منگنی ہوتی ہے جس سے وہ واقعی محبت کرتا ہے، لیکن شانزے اس بات سے غافل ہے۔ کہانی کے پیچھے شایان اور شانزے کے راستے بار بار ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جبکہ شانزے خود کو شایان سے بے بسی اور دیوانہ محبت میں پاتی ہے۔ نمبر 8، میں اندرونی خود کی تلاش۔ اوپر درجہ کے دو افراد اپنی انفرادیت پر فخر کرتے ہیں، لیکن خاندانی دباؤ کی بنا پر دونوں محبت میں بدقسمت ہیں جو ان کی قسمت کو ایک ساتھ باندھتی ہے۔ اب تک ایپیسوڈز نے زید کو ایرا سے الگ کرنے اور انہیں مبشرہ سے شادی کرانے کے خاندانی منصوبے کا پردہ اٹھایا ہے، تاہم یہ کام آسان نہیں ہوتا۔ زید اور مبشرہ دونوں مضبوط دماغی شخصیتوں کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے جھکنے کی کو محسوس نہیں کرتے۔ ان کے تضاد دوسرے ان لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جو ان کے قریب تر ہیں۔ نمبر 7، جندو۔ مہرو ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی سادہ اور نرم دل لڑکی ہے۔ شاہ جہان مہرو کا پڑوسی ہے جو ہمیشہ اس کا اور اس کے خاندان کا احترام کرتا رہا ہے۔ واقعات کے ایک بدقسمت موڑ میں مہرو کی شادی کے دن شاہ جہان اور اس کے دوست اتفاقاً مہرو کے لیے دلکش ریمارکس دیتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں۔ اس کا شوہر نعیم مہرو کے بارے میں ان کی گفتگو سنتا ہے اور اس کے سسرال والوں کے مذموم عزائم کی وجہ سے اسے طلاق دینے کی دھمکی دیتا ہے۔ نعیم کی خالہ شکیلہ ہمیشہ نعیم کی وجہ کی والدہ سکینہ اور اس کے خاندان سے حسد کرتی رہی ہے۔ وہ نعیم کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ مہرو دوستوں کے گروپ کے لیے جذبات کا بدلہ دیتی ہے۔ نعیم اپنی خالہ کے ظالمانہ مقاصد کی وجہ سے جو کچھ سنا اور اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس پر غصے میں مہرو کو ان کی شادی کی پہلی رات طلاق دے دیتا ہے۔ مہرو نعیم کو بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ نہیں جانتی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے اور نہ ہی اسے کبھی کسی کے لیے کوئی احساس ہے۔ نمبر 6، کھاٹا۔ حمزہ اور رانیہ گہری محبت میں ہیں، یہ حقیقت پورے خاندان کو معلوم ہے، پھر بھی ان سے ناواقف ان کے کزن دانش اور ثنا خفیہ طور پر اس جوڑے کے لیے پیار کرتے ہیں۔ ایک المناک واقعہ رانیہ کی زندگی کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے اور اس کے حمزہ کے ساتھ تعلقات پر بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دانش اور ثنا اپنی چھپی ہوئی بددیانتی سے متاثر ہو کر ایونٹ کو اپنے قاعدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ نتیجہ سامنے آتا ہے۔ چار کزنز محبت، دھوکہ دہی اور مصائب کی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ حدود کو عبور کیا جاتا ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنی محبت کے اصول میں ذاتی شیطانوں سے لڑتا ہے۔ کیا رانیہ اور حمزہ ایک ساتھ رہ سکیں گے؟ کیا رانیہ اس واقعے کے خوفناک نتائج پر قابو پا سکتی ہے یا یہ اس کی زندگی کا تعین کرے گی؟ کیا حمزہ اپنی زندگی کے مشکل ترین وقت میں رانیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کیا دانش اور ثنا
بالترتیب رانیہ اور حمزہ کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کریں گے۔ نمبر 5، رقص بسمل۔ رقص بسمل موسیٰ جس کا کردار عمران اشرف نے ادا کیا ہے کی زندگی کے گرد گھومتی ہے، جو ایک قدامت پسند گاؤں میں رہنے والے ہیں، ایک باغی پر اثرات نوجوان ہیں۔ ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود موسیٰ کے غیر معمولی عقائد اور اعمال نے کمیونٹی میں تناؤ پیدا کیا۔ اسے زہرا سے محبت ہو جاتی ہے جس کا کردار سارہ خان نے ادا کیا تھا، ایک پریشان حال ماضی کی طوائف جو اپنے موجودہ سے بالا تر زندگی کا خواب دیکھتی ہے۔ ان کی زندگی آپس میں ملتی ہے جو ایک انوکھی اور بدلنے والی محبت کی کہانی کا باعث بنتی ہے، جو معاشرے کے اصولوں اور تعصبات کو چیلنج کرتی ہے۔ حالانکہ عمران اشرف کے شاندار کارکردگی میں رقص بسمل کے دل میں عمران اشرف کی موسیٰ کے شاندار عکاسی ہے۔ اپنی ورسٹائل اداکاری کی مہارت کے ساتھ وہ آسانی سے کردار کی پیچیدگیوں کو زندگی میں لاتا ہے، موسیٰ کو ایک ناقابل فراموش اور قابل اعتماد کردار بناتا ہے۔ نمبر 4، پیار کے صدقے۔ پیار کے صدقے جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے، دو کرداروں مہجبین اور عبداللہ کی سب سے پیاری محبت کی کہانی ہے جو بہت معصوم ہے۔ بلال عباس خان کو پہلی بار ایک بالکل مختلف کردار میں ایک معصوم انسان کے طور پر دیکھنا کافی حیران کن تھا، جو پڑھائی میں ذہین ہے اور ریاضی میں اپنی یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے۔ دوسری جانب یمنا زیدی نے عبداللہ کے ساتھ ایک پیارا رشتہ بناتے ہوئے بہترین کیمسٹری کا مظاہرہ کیا۔ مہجبین وہ ہے جو ہمیشہ اپنے امتحانات میں فیل ہوتی ہے، تاہم وہ ہمیشہ اپنی کلاس میں ٹاپ کرنے کا خواب دیکھتی تھی۔ اس ڈرامے سے ان کا مشہور ڈائلاگ جس نے پورے سوشل میڈیا پر خوب مقبولیت حاصل کی، وہ بے اما فیل ہونے والی کو عزت چاہیے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کی طرف سے تجویز ملنے کے بعد مہجبین اپنی پڑھائی سے راحت محسوس کرتی ہے اور وہ امتحانات میں شرکت سے آزادی کے بارے میں پرجوش ہے۔ یہ ڈرامہ پیار کے صدقے میں کمپیکٹ ڈرامے کے ساتھ محبت، کامیڈی اور رومانس کا بہترین امتزاج پیش کرتا ہے جو لمحوں میں سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ نمبر 3، منمائل۔ مناہل مایا علی سکھر میں ایک مشترکہ خاندان میں رہتی ہے۔ اس کا پڑوسی صلاح الدین حمزہ علی عباسی ایک پرجوش اور ذہین آدمی ہے۔ مناہل کے والد صلاح الدین سے کہتے ہیں کہ وہ مناہل کے کالج میں کم نمبر دے کر اسے ٹیوٹر کرے۔ مناہل اور صلاح الدین ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، پھر بھی صلاح الدین مناہل سے ان کی سماجی طبقاتی حیثیت میں اختلافات اور اس کے خاندان کی جانب سے مسترد ہونے کے خوف کی وجہ سے شادی نہیں کرتا ہے۔ مناہل کے والدین مکال گوہر رشید کی شادی کی تجویز کو قبول کرتے ہیں، جو مناہل کے خاندان سے ناواقف ہیں۔ ایک خراب شرابی اور جواری ہے۔ صلاح الدین نے مناہل کو اس کی شادی سے پہلے آخری بار الوداع کہا، صرف اس الزامات میں کہ اس نے اس کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کی۔ صلاح الدین غلط فہمی دور کرتا ہے اور اپنی دوست افتی واسعہ چودھری کی فرم میں کام کرنے کے لیے کراچی چلا جاتا ہے۔ کراچی میں وہ افتی کے بیمار والد رحمان طلعت حسین سے ملتا ہے۔ رحمان کے ساتھ افتی کی بیوی کوکی، ارجمند، رحیم اور گھریلو ملازم جمیل سلیم معراج کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے۔ صلاح الدین اور رحمان ایک دوسرے پر گہرے رشتے اور اعتماد پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 2، بدذات۔ بدذات ایک پاکستانی سٹار پلس ڈرامے کی برابر ہے۔ اپنے زہریلے کردار ہیں جن میں اپنی اچھی خاصی مقدار بھی ہے۔ ہمارا مرد لیڈر ولی عمران اشرف پہچانتا ہے کہ انابیہ عروہ حسین اس سے خوفزدہ ہیں اور یہ عجیب بات ہے کہ اس سے پیار ہو گیا ہے۔ وہ اسے دھونس دے کر اور اسے اپنے لیے کام کرنے پر مجبور کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ سب پہلے تو بہت سی عجیب اور ناگوار ہے، لیکن جیسے جیسے شو آگے بڑھتا ہے ہمیں ولی کا نرم پہلو بر نظر آنے لگتا ہے، اور جیسا کہ کوئی یقینی طور پر اپنی اخلاقیات کے حساس سے دوچار ہو سکتا ہے اور سوال کر سکتا ہے کہ کیا اس طرح کے رومانس کو جھڑ سے اکھاڑ پھینکنا مناسب ہے۔ جب ایسا کرنے کا وقت آتا ہے تو ولی خود کو ہر طرح سے باوقار آدمی ثابت کر دیتا ہے۔ جب دانیال علی عباس انابیہ کو تنگ کرتا ہے تو ولی وہ ہوتا ہے جو تبادلے کا گواہ ہوتا ہے اور انابیہ کو شکاری سے بچاتا ہے۔ دانیال ایک ایسا شخص ہے جس کی پہلے ہی خدا زہرا عامر سے منگنی ہو چکی ہے اور وہ اس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ انابیہ کی شکل ایک سائیڈ چک میں رکھنا چاہتا ہے۔
نمبر 1 فانس کہانی شکیلا کو نادیہ کے اعلیٰ طبقے کے خاندان کے لیے بطور ملازمہ کام کرتے دکھا کر شروع ہوتی ہے۔ نادیہ کی بیٹی حفصہ صمد سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ شادی کا بندوبست کرنے اور مدد کرنے کے لیے شکیلا اپنی بیٹیوں کے ساتھ نادیہ کے گھر رہتی ہے۔ زیبا اور چھوٹی فرح کالج جانے والی ایک لڑکی زیبا ان کے ساتھ آتی ہے۔ ساحل نادیہ کا بیٹا ہے۔ یہ رات کو سب شادی میں مصروف ہیں۔ زیبا کو اپنے منگیتر ہاشم کا فون آیا۔ وہ اسے دیکھنے کا مطالبہ کرتا ہے اور اسے ایک تعمیر عمارت میں بلاتا ہے۔ زیبا پہلے تو انکار کرتی ہے لیکن بعد میں اس کے اصرار پر اس سے ملنے پر راضی ہو جاتی ہے۔ زیبا وہاں جاتی ہے اور کوئی اس کا ریپ کرتا ہے۔ وہ وہاں لوٹتی ہے جہاں سب پہلے ہی اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ وہ مین گیٹ سے سمد کے ساتھ داخل ہوتی ہے اور وہ وہاں موجود ہر شخص سمد کو مجرم سمجھتا ہے۔ زیبا کو ہسپتال لے جایا جاتا ہے جہاں ایک ڈاکٹر نے رپورٹس تبدیل کی کیونکہ سراج نے اسے پہلے ہی بلایا تھا اور اسے ہسٹیریا کی مریضہ قرار دینے کا حکم دیا تھا۔